ہمارے ستارے پروگرام لیے میں ہوں آپ کی میزبان آئرین فرحت. آداب عرض. خواتین و حضرات اور سننے والے تمام بچے بزرگ آج یہ جانتے ہیں کہ 8 مارچ کا دن ہے اور 8 مارچ ہوتا ہے اس مخلوق کا دن جسے خدا نے سب سے حسین بنایا ہے. اس دنیا میں سمندر کی وسعت رکھنے والی، چٹان کی سی بہادری رکھنے والی اور بہت ہی نرم و نازک دکھنے والی وہ ہے عورت. عورت کا احترام لازم ہے اور عورت ہی دنیا کی وہ مخلوق ہے جس کی بدولت پوری کائنات چلتی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو ساری دنیا ادھوری ہو اور یہ دنیا بے رنگ. اور جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو آج 8 مارچ کے دن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رنگ بھرنے کے لیے 3 ایسی خواتین جو آج خواتین کی نمائندگی کریں گی اور مختلف شعبہ جات سے یقیناً لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج ہم نے 2 الگ شعبے جو ہیں وہ چنے ہیں کیونکہ وہ شعبے بنیادی شعبے ہوتے ہیں جو کہ تعلیم اور صحت سے وابستہ ہوتے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے 3 خاص مہمان، 3 خاص مسیحی ستارے موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان موجود ہیں این کرسٹینا، جن کا تعلق ہے صحت کے شعبے سے اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہیں. BSN پروفیشنل ہائر ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی اور آج کل گورنمنٹ سرونٹ ہیں. ان سے ہم آپ کی بات چیت کروائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا نکسن، اور سارا نکسن جو ہیں وہ پروفیشنلی ایک ٹیچر ہیں اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ ان کا اور بھی مزید تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ آج ہماری تیسری مہمان ہیں افشاں ارم، جو کہ تعلیم کے شعبے ہی سے وابستہ ہیں اور اس کے علاوہ NGOs سے بھی ریلیٹڈ ہیں. ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور BTL کے توسط سے اس پروگرام میں بہت ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث محبت بھی ہے. تو آج ہم سب سے پہلے افشاں ارم سے بات کریں گے اور افشاں ارم کے بارے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ افشاں ارم ایک ٹیچر تو ہیں ہی، B.Ed ہیں، M.Ed ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سینٹ جوزف کالج میں تقریباً 11 سال اپنے تدریسی فرائض انجام دیے اور اب 3 سال سے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور گورنمنٹ میں اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہی ہیں. افشاں خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، شکریہ. اچھا افشاں، کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں اور خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے جوابات بھی ہمیں ملے اور مزید یہ سوالات کوئی ایسے جواب کی صورت پھر اٹھتا ہے کہ جس کا جواب وہ پھر چاہتے ہیں لوگ اور اس کے لیے مزید سوال جواب ہوتے ہی رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ تعلیم کا شعبہ آپ نے کیوں چنا؟ شاید تعلیم کے شعبے نے مجھے چن لیا ہوگا. اچھا، ویری گڈ. بھی ان اے وے، کیونکہ مجھے تو واقعی دلچسپی نہیں تھی بالکل ٹیچنگ سے. اچھا. میری پھپھو سسٹر جوزفین نواب وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھیں. اچھا. تو میری امی کے انتقال کو 25 سال ہو چکے ہیں، جولائی میں 26 سال ہو جائیں گے. تو وہ ہمیں بہت گائیڈ کرتی تھیں. اس وقت میری امی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ فیصل آباد میں سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ کی پرنسپل تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا پہلے B.Ed کر لو. اچھا. BA کے بعد میں نے کہا نہیں، میری امی کو اور مجھے ماسٹرز کا شوق تھا اور مجھے اردو لٹریچر سے بہت دلچسپی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، پروفیشنل کچھ ہونا چاہیے لڑکیوں کے پاس. صحیح. تو جب مجھے یاد ہے سرگودا سے میرا تعلق ہے، پنجاب کا چھوٹا سا شہر ہے. تو میری امی کو کچھ لوگ بولتے تھے تسی کڑیاں نو کالج کال دیتا ہون، تسی شہروں باہر اگوں نہ کر لیو مزید، کیونکہ وہاں ہمارے پاس ریگولر B.Ed کے لیے بھی کچھ ہے سچ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا تب سرگودا میں. 8 سیٹس تھیں فیصل آباد میں. اچھا. تو ان 8 سیٹ پر سرگودا، بھلوال اور دیگر کچھ ڈسٹرکٹس کے لوگوں کو سلیکٹ ہونا اٹ سیلف وہ بہت مشکل تھا. لیکن اینی ویز میری پھپھو نے کہا نہیں، آپ کو پروفیشنل کچھ اچیو کرنا چاہیے، اس کے بعد جتنا مرضی پڑھ لینا. صحیح. تو بس ان کے کہنے پر آپ ٹیچر بن گئی. اچھا. ویسے آپ کا کیا شوق تھا؟ مجھے تو شوق تھا
घूमे फिरें, कुछ अच्छा, घूमने फिरने का हाँ, शौक था। सैरो तफरीह, सही सही। एक्सप्लोर करें दुनिया को बस। ओके ओके। अच्छा अफशा, मैंने आपकी कुछ नज़में भी पढ़ी और लिखने लिखाने से भी आपका ताल्लुक रहा, तो उसको मुस्तकिल मिजाजी से आपने नहीं किया, ऐसा क्यों? मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, ये पता नहीं क्या मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा। मैंने लिखना शुरू किया था, क़ादर मुख्तार आलम का आप नाम जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत अम्मी अच्छे ने शायर हैं। ही मुझे भेजा था राइटर सेमिनार के लिए जब मैं 8th क्लास में थी। अच्छा। तो वो उधर घूम रहे थे तो मुझे कहते हैं काका कितने आए हैं। मैंने हाँ, उस वक्त हम बहुत बोलती थी, हम मैंने कहा हम तो आए हैं राइटर सेमिनार के लिए। मैंने कहा अच्छा एंड दे भी राइटर होंगे ने। अच्छा। आई वाज बहुत छोटी सी, अभी भी इतनी मेरी हाइट आप देखे नहीं है, तो मैं बहुत पतली दुबली पतली सी थी। तो कहते हैं अच्छा काके भी होने थे आन लग पे। तो मैंने कहा हम आपको लिख के दिखाएंगे। अच्छा। तुसी की हो? तो कहते मैं शायर हाँ बहुत बड़ा। मैंने कहा अच्छा मैं तो लिख के खावांगी। अच्छा। तो बस एक जिद में ना मैंने अपनी अम्मी से आके, वो रदीफ काफिया का तो कुछ पता था नहीं, ये था कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं, डिक्शनरी ली निकाले और जैसे तैसे कर करा के, वो दोनों खुशाब में थे। अच्छा। पेरिस प्रिस्ट, उनको मैंने भेज दी, उनका एड्रेस भी लिया कि मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। तो शालोम में भेजी, तो हमारे जो पेरिस प्रिस्ट थे, क्योंकि हम क्वाइर्स में भी थे, बहुत एक्टिव थे चर्च में, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम छपा है। तो जो वो फर्स्ट टाइम अपना नाम प्रिंटिंग फॉर्म में देखने की जो खुशी है एक, हाँ। मैं वाकई बयान नहीं कर सकती। आई वाज लाइक जंपिंग, और इतना मेरे को अरे मेरा नाम है, इतनी खुशी। तो बस उस वक्त बहुत लिखा शौक में, खुशी में, सही, सिर्फ नाम छपने के लिए, नाम छपने नाम के लिए छप रहा लिखा। है। मतलब अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा लिखने में? है कभी बहुत दिल को चोट लगती है खुद ब खुद लिखा जाता है, खातून होने के नाते जब दिल को चोट लगती, बहुत कोई इंस्पायर करता है, जैसे डॉक्टर रूथ फाओ ने किया था, तो मैंने लिखा था, लेकिन उसी टाइम लिखती हूँ तो फिर मुझे ऐसा याद नहीं रहती। सही। तो वो फिर कहीं ना कहीं उतार लेती हूँ, कोई बोल देता है तो, जैसे आगाही में बाइबल कमीशन में जब बयास था तो वो मुझे बाजी अपनी नज्म कर दो, तो बस मतलब कोई ना कोई बोल दे तो बस भेज देती हूँ। सही। अच्छा अफशा, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप जो कह रही हैं बड़े सच्चे दिल से कह रही हैं कि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं, लेकिन औरत के लिए मुस्तकिल मिजाज रहना कितना जरूरी है? जिन चीजों में जरूरी है उनमें शायद हम होते हैं, यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत मेरे ख्याल में उनमें होते हैं। जैसे बतौर औरत हम अपने रिश्तों में सही जितना मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए वो हम हैं। सही। ये मुझे नहीं पता, बाकी लोगों के बारे में मैं कहने का कोई मुझे हक ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी की बहुत सी चीजें जानबूझकर जो मैं शायद अचीव कर सकती थी, मैंने अपने रिश्तों को उन पे निभाने के लिए छोड़ी बहुत सारी चीजें। सच बात है, और वाकई ये सच है। मैंने मेरी एक इसी हवाले से इसी हवाले से गजल है कि मुकद्दर के इशारे पर रही हूँ, इसी घर में कहीं बेघर रही हूँ, मैं खुद रस्मों की दीवारें उठाकर कोई तावान शायद भर रही हूँ, और दुआएं दे रही हूँ जिंदगी की, खुशी देकर बचश्मे तर रही हूँ, उन्हीं के वास्ते आधी अधूरी जिन्हें तख्लीक पूरा कर रही हूँ। जी, हम तख्लीक के अमल से गुजर रहे होते हैं और खुदा के बाद ये मौका खुदा ने हमें दिया है जी, औरत होने के हवाले से, लेकिन वाकई वो सब कुछ जो हमें हमारा दिल चाहता है कि हम बहुत आज़ादी से करें, वो शायद हम अपने रिश्तों को निभाने के लिए कर नहीं पाते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, शायद हमें ही नहीं बल्कि हमारे उन लोगों को भी जो हमारे साथ भाई की सूरत में हैं और हस्बैंड की बेटे की सूरत में होते हैं, वो उनको सबको करना पड़ता है, लेकिन शायद औरत को ज़्यादा। तो कितना आसान और कितना मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना? ये तो सवाल का वो है जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा चलें, इसका जवाब, इस सवाल में भी मजीद बहुत सारे सवालात कह लें कि जन्म लेते हैं। जिंदगी आसान कितनी है आपकी? अच्छा ये मुझे बताइए। अगर आप समझ लो, अभी जो मैंने समझा, जब हम छोटे थे तो जाहिर है हर बात पे जिद करना या रो के मनवा लेना या कुछ, अब वो तो नहीं रही। अब तो हम रोने वालों को देखते हैं ना, सही, हम मानते हैं, खुद जिद्दों में आ जाते हैं। तो अब तो फेज ही बदल गया ना जिंदगी का। लेकिन मैंने जो सीखा अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद, अपने 2 साल हुए, मैं बहुत अटैच थी अपनी फुप्पो से, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कह लें कि सानहे पे सानहा के आप जिस औरत को अपनी बेस्ट फ्रेंड के तौर पे लेते हो,
جن کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھتے ہو, اتنے سالوں تک جنہوں نے آپ کو پالا پوسا روحانی طور پر, اور ہر طرح سے تعلیم میں رہنمائی کی, ہر طرح سے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ خدا پہ چھوڑ دیتے ہو چیزیں تو زندگی آسان ہے. توکل بس کریں اس پہ. بالکل, یہ بڑی خوبصورت اور بات اگر آپ نے جتنا آپ کے پاس ہے اس پہ توکل نہیں ہے تو آپ زندگی خوش مشکل رہ ہی نہیں سکتے. ہاں, وہ کہتے ہیں تھوڑے میں بھی خوش رہے, ہے نا. جی. تو یہ ضروری ہے کہ خدا سے اور لگانا. عورتوں کے دن کے حوالے سے میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں, آئی آلویز سے تھینک یو ٹو مائی ڈیڈ. کیونکہ جس زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے ہم لوگ کالج میں گئے, یونیورسٹیوں میں گئے, اور مجھے جب فادر آسی نے کہا ملک سے باہر جانے کا 98 میں, اس وقت میری امی کے انتقال کو صرف 5 سال ہوئے تھے, اینڈ آئی واز جسٹ 22-23. تو اس دور میں میرے باپ کے لیے, جو کہ گھر میں کوئی اور عورت نہیں اور ہم 8 بہن بھائی, میرے باپ کے لیے کہنا نہیں اپنی زندگی کے لیے آپ جائیں, آپ کو موقع خدا نے دیا بڑی بات, تو آپ جائیں. اور میں 1 سال تک ملک سے باہر تھی, سری لنکا میں میں تھی, اگرچہ وہ اتنی دور تو نہیں. بالکل, اس کا حوالہ یہ میں ضرور دینا چاہوں گی کہ کولمبو میں آپ نے یہ ٹریننگ کی تھی خواتین کے حوالے سے نا, تھیولوجیکل. تو فادر آسی کا ایک بڑا نام ہے اور بہت بڑا ان کا مسیحی کمیونٹی کے لیے بھی بہت بڑا حصہ ہے. میرے لکھنے میں, میرا بائبل سے دلچسپی میں, ببلیکل کہہ لیں جو رجحان تھا, انہوں نے, میں بولتی ہوں بہت سی جگہوں پہ, اگر میں 2 لائنیں لکھ پاتی ہوں یا 2 سطریں بول پاتی ہوں تو یہ فادر آسی کا, فادر مختار عالم کا میں کبھی نہیں بھول سکتی. آپ کی رہنمائی کی ہے انہوں نے, اور مختلف جگہ پر جب تک رہنمائی نہیں ہوتی تو یقیناً ہم آگے مشکل سے بڑھ پاتے ہیں, اور یہ خدا کا کرم ہوتا ہے. دیکھیں عورتوں کے ساتھ مردوں کا بھی میری تو زندگی میں حصہ ہے. مردوں کا تو بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے. میں کراچی میں بھی گھومتی پھرتی ہوں ہر جگہ, تو میرے ہسبینڈ کا بھی تو ان کا بڑا کمال ہے, ہر ایک کا ہے. بالکل, دونوں کو, تبھی آپ کی زندگی آسان ہے اور تبھی آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے نا انجوائے کرنا سیکھ لیا. اچھا افشاں, یہ بتائیے کہ اسکول کا حوالہ ہے, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا, آپ گورنمنٹ میں بھی کر رہی ہیں, وہاں ہماری مسیحی بچیاں ہوتی ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں طرح سے, کیونکہ یہاں 11 سال آپ نے جو سینٹ جوزف میں پریزنٹیشن کانوینٹ میں بھی BA کے بعد تھوڑا عرصہ پڑھایا, تو وہ ایک کمبینیشن ہے ایلیٹ کلاس کا, اور ہماری سسٹر بریج, انہوں نے بہت کرسچن بچیوں کے لیے کیا تھا. اسکول میں وہ ارینج کرواتی ہوتی تھی کالج کے بچے یہاں جائیں, اور وہاں کالج کے پروفیسرز کو بلا کے اسکول کے کوریڈورز میں وہ ان کو ہائر کر کے بلاتی تھی, کرسچن بچے ان سے پڑھیں اور BA کریں, B.Ed کریں, آگے تک جائیں. بڑا مشنریز کا بہت حصہ ہے سرگودا کی تعلیم میں. سسٹر بریج کا نام کوئی نہیں بھول سکتا, تو بہت ان کے احسانات ہیں تعلیمی میدان میں. تو اس میں وہ کیا کرتی تھی کہ گاؤں سے بچے کی ناک بہہ رہی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, ان کو یونیسیف نے ایک گاڑی دی تھی ان کی خدمات کے اس اعتراف کے طور پر. تو وہاں سے جاتی تھی, بچے کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے آتی تھی, اور جب ہماری کلاس میں بٹھاتی تھی تو سسٹر کے آفس سے نکل کے بچہ آتا تھا تو لگتا ہی نہیں تھا یہ وہ والا جس کو ہم سو کالڈ شہری پینڈو بول دیتے ہیں نا, بڑی آرام سے لوگوں کو. تو وہ اس طرح کے بچے بھی تھے اسی کلاس میں. تو میں سمجھتی ہوں جو بچے کرسچن بچے ہیں وہ قابل ہیں, کسی سے کم نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں خدا نے ہمیں اتنا قابل بنایا ہے, ہم بہت زرخیز ہیں ہر لحاظ سے, تو جو پہچان لیتا ہے اپنے آپ کو وہ بہت آگے جاتا ہے. یہی آپ کا یقیناً پیغام ہے, اور یہ آپ کا بہت بڑا پیغام ہے. اپنے آپ کو غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تو ہاں بالکل, تو اسپیشلی مسیحی بچیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ زرخیز ہیں, اور اس زرخیزی کو جو ہے آپ, ہاں بالکل زرخیز ہیں, اور اس زرخیزی کو پامال نہ ہونے دیں. یہ افشاں کا پیغام ہے, اور بہت خوبصورت پیغام ہے. تھینک یو افشاں. یو ویلکم. مسیحا سے بڑا کوئی نہیں ہے, علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے. مسیحا ہی کی ذات ہے جس نے مردے زندہ کیے, جس نے بیماروں کو شفا بخشی, اور جس نے ہمیں نجات بخشی. اور اسی طرح زمین پر ایسے بہت سے مسیحا ہیں جو انسانوں کے لیے
اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں اور اپنی زندگی سے دوسروں کو خوشی، حوصلہ اور ان کی صحت کے حوالے سے انہیں کامیابی دلاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان جو ہیں ان کا نام ہے این کرسٹینا، جو میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ ایک چھوٹے سے شہر سے ایک بڑے شہر میں آ کر یہ تمام اپنے شعبہ زندگی سے متعلق جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے شعبے میں ایک نام بھی کمایا اور کام بھی کیا. خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور اسپیشلی آپ تشریف لائیں، اور اس حوالے سے کہ آج خواتین کا دن ہے، اور خواتین کے دن میں آپ نے جب شمولیت اختیار کی تو بہت سارے بیمار جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے شفا پائیں گے کہ آپ کی باتیں سنیں گے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا این کرسٹینا صاحبہ، آپ بہت کم عمر میں سانگھر سے کراچی آ گئیں، جی اور پھر آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جی. نرسنگ کی ٹریننگ کی، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گی ہمیں؟ ہاں، نرسنگ جو ہے وہ مجھے کہہ لیں کہ بچپن سے اچھی لگتی تھی. نرسنگ جو ہے وہ یونیفارم جو تھا مجھے نرسنگ کا، نرسز کا، وہ اٹریکٹ کرتا تھا، صحیح. کیونکہ میں بچپن سے بیمار رہی ہو. اور ہاسپٹلز میں ایڈمٹ رہی، تو وہاں جو میں دیکھتی تھی وہ مجھے بہت بہت ہی اچھا لگتا تھا، اور ہمیشہ میں یہی سوچتی تھی کہ بڑے ہو کے میں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. تو اس طرح سے میں جو ہے وہ نرسنگ میں آئی، کیونکہ میرے پاپا تو نہیں چاہتے تھے، میرے پاپا نہیں چاہتے تھے کہ میں نرسنگ کروں، کہ ان کی کوئی بھی بیٹی نرسنگ کرے، وہ نہیں چاہتے تھے. صحیح. 15 ایئرس کی ایج میں، 15 اینڈ ہاف ایئرس کی ایج میں نے میٹرک کر لیا. تو ٹین ایج تھی جب آپ؟ بالکل. تو کالج میں ایڈمیشن کروا دیا گیا، بکس آ گئیں، یونیفارم بن گیا، لیکن میں نے کہا کہ میں کالج نہیں جاؤں گی. اچھا. ہاں، میں نے کہا کہ مجھے نرسنگ کرنی ہے، اور پاپا بضد تھے کہ نرسنگ نہیں کرنی ہے. تو میں نے کالج، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی کچھ ہے، کالج نہیں جانا ہے. اچھا. تو امی جو تھی وہ سمجھ گئیں. صحیح. تو امی نے پھر پاپا سے کہا کہ جو یہ کرنا چاہتی ہے آپ اس کو کرنے دیں. اچھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ میں نرسنگ میں آئی. اچھا. تو ٹین ایج میں آنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کہیں بھی جا کر سیٹ ہونا، اور پھر اس ایج میں چونکہ جذبے کچھ اور ہوتے ہیں، احساس کچھ اور ہوتے ہیں، خیالات بھی کچھ اور ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ بتائیے کہ آپ کی رہنمائی کن لوگوں نے کی جب آپ یہاں پر آئیں؟ یہاں پہ جو ہے میں جب پہلی دفعہ جب انٹرویو دینے آئی تو میرے پاپا نے کہا کہ چلیں سسٹرز کے ہاسپٹل میں اس کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں تو میرا ایڈمیشن ہو نہیں رہا تھا کیونکہ میری ایج کم تھی. اچھا. تو ہولی فیملی میں گئے، وہاں پہ ایک رشتہ دار بھی تھی فادر کی میرے، تو انہوں نے جو ہے کہا آپ لے آؤ اس کو، اس کو یہاں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں. تو میں گئی، جب میں نے انٹرویو دیا وہاں پہ، تو وہاں ایک اور سانگڑ کی جو تھیں وہ باجی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا سسٹرز جو ہیں وہ تھرمامیٹر بھی ٹوٹ جائے تو 6 منتھ بیک کر دیتی ہیں. Oh my God. تو کیونکہ میں بہت چھوٹی ایج میں تھی تو ابو نے کہا کہ بھائی تو 10 سال میں ٹریننگ کر کے نکلے گی وہاں سے، تو اس لیے رہنے دو، تو آپ جو ہے وہ کہیں اور دیکھتے. تو ابو کی اسٹوڈنٹس ہی تھیں جو عباسی شہید ہاسپٹل میں تھیں، ان کا نام تھا باجی ہیلن. اچھا. تو ابو نے ان سے بات کی، وہاں پہ ایک رشتے میں ہماری پھوپھو تھیں نسرین مہنگا، اچھا، ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ بھیج دیں اس کو. صحیح. بہرحال ابو پھر مجھے یہاں لائے تو میرا ایڈمیشن ہوا تو میری نرسنگ سٹارٹ ہوئی. نرسنگ سٹارٹ ہوئی. آسان نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ آسان نہیں، یہ راستے دشوار ہیں بہت. عشق تجھ کو ہم نے بتایا تھا ان دنوں. عشق جو ہوتا ہے اپنی کام سے، اپنے ان خیالات سے
جو آپ کے اندر پل رہے ہوتے ہیں، یہ سارا عشق ہی تو ہوتا ہے جو ہمیں لے کر آگے چلتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس عشق میں جو آپ نے اپنی جاب کے ساتھ کیا ہے تو اس میں آپ کو مشکلات کیا پیش آئی؟ مشکلات مجھے یہ ہوئی کہ فرسٹ کبھی نائٹ ڈیوٹی نہیں کی تھی. تو جب اتنی چھوٹی ایج میں ہر 3 months کے بعد نائٹ ڈیوٹی کرنی ہوتی تھی اور بزی ہاسپٹل تھا، بہت زیادہ بزی ہاسپٹل تھا. مارننگ میں کلاسز لینی ہوتی تھیں، اپنے کام خود کرنے ہوتے تھے، تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل لگتا تھا. لیکن شوق اتنا زیادہ تھا کہ سب کچھ ہم نے سہ لیا کہ مشکلیں آسان ہو گئی. تو واقعی جب سہنا سیکھ جاتا ہے بندہ تو مشکلیں آسان ہو ہی جاتی ہیں. نہیں، ایک ٹائم بیچ میں آیا کہ میں بہت بیمار ہوئی اور ابو تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ میں نہ کروں ٹریننگ، وہ مجھے لینے آ گئے. اچھا. لیکن اسی دن میرا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا اور میں پاس ہو گئی. صحیح. تو میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. اچھا. یہاں بھی اڑ گئی آپ؟ ہاں، میں نے کہا نہیں، میں نہیں جا رہی، میں کروں گی ٹریننگ. صحیح. خواتین و حضرات، کبھی کبھی بچے جب ضد کرتے ہیں تو وہ اپنا راستہ خود چننے کی تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ راستہ صحیح ہے اور اس پر وہ چل نکلے ہیں تو یقیناً کامیابی ان کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ این کرسٹینا صاحبہ کے ساتھ ہوئی. اور آپ نے مختلف ہاسپٹلز میں کام کیا ہے، اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں گے؟ جیسے سوبراج میں بھی آپ ٹیوٹر تھیں. میں سوبراج میں نے 13 ایئرز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے پورے کراچی میں، اور باہر بھی گئی ہیں میری اسٹوڈنٹس. اور اس وقت جو ہے وہ میں ایز اے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کام کر رہی ہوں گزر آباد ہاسپٹل. اچھا، جو آپ کے پاس مسیحی لڑکیاں آتی ہیں ٹریننگ کے لیے، جب آپ میں سوبراج کی بات کر رہے ہیں، اسکول میں کام کر رہی تھیں، تو ان کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھٹک بہت جلدی جاتی ہیں کیونکہ بہت چھوٹی ایج میں آتی ہیں وہ. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو چرچ لے کے جاؤں، خود سے لے کے جاتی تھی. اچھا. ہاں، میں خود لے کے جاتی تھی ان کو چرچ. کوئی نہ کوئی کرسمس پہ جیسے کرسمس پارٹی کر لی، اس طرح کے جو تھے. میں ویکلی ان کو کہتی تھی کہ آپ ایک پریئر رکھیں، پریئر اس میں خود بھی جاتی تھی. شام 6 بجے تک میں وہیں رہتی تھی ان کے ساتھ. تو اس طرح سے میں ان کو کرنے کی، لیکن پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اپنی حدود کے اندر رہیں. صحیح. اور واقعی جب آپ ایک حد مقرر کر لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو اس کام میں یقیناً آپ آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں جس طرح این کرسٹینا صاحبہ نے کہا ہے کہ مسیحی لڑکیوں کے لیے ایک حد مقرر کرنا کہیں بھی جا کر بہت ضروری ہے، اور اس حد سے جب ہم تجاوز کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ایک رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے خراب صورتحال کے طور پر ہی سامنے آ سکتا ہے نا. اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ پھر ہمیں بات کرنے والے بن جاتے ہیں. تو ان باتوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. جس طرح سے یہودیت آپ دیکھ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آستر کا ایک حوالہ ہے بائبل مقدس میں، دبورہ کا ایک حوالہ ہے، اور سب سے بڑھ کر مقدسہ مریم جو ہماری ماں ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ آج بھی پورا ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. تو مبارک اسی کو کہتا ہے انسان جس نے اپنی پاکیزگی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دی. این کرسٹینا صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آنے والی جو لڑکیاں ہیں، ہماری مسیحی لڑکیوں کے حوالے سے اسپیشلی بات کر رہی ہوں میں، کہ ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ جب وہ آتی ہیں تو کس طرح سے آئیں اور کیا اختیار کریں کردار اپنا، اور تعلیم کے حوالے سے اسپیشلی؟ میرے خیال میں نرسنگ جو پہلے نرسنگ تھی وہ نرسنگ اب رہی نہیں. اور کیونکہ ہاسپٹلز میں بلکہ بہت سارے شعبوں میں پولیٹیکل انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. صحیح. تو اس وجہ سے لڑکیاں جو ہیں وہ نرسنگ کے شعبے میں آج کل ایسا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جیسے ہی جاب میں آئیں ہمیں ایک کرسی مل جائے، ہم جمپ لگائیں
اور آگے بڑھ جائیں. صحیح. تو میرے خیال میں 34 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں سروس میں, اور میں پچھلے 10 سال سے شاید ہائی پوسٹ پہ آئی ہوں. تو میرے خیال میں جو وقت کے ساتھ ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں اپنی مسیحی بچیوں کو جو ہے وہ یہ ایڈوائز کروں گی کہ جمپ لگانے سے آپ کسی کے ساتھ انوالو ہوتے ہو اور پھر وہ لوگ آپ کو یوز کرتے, مس یوز کرتے. تو بہتر ہے کہ وقت کے ساتھ جو ملتا ہے وہی آپ جو ہے وہ حاصل کریں. بالکل, صبر اور برداشت اور پھر کام میں یکسوئی آپ کی اور مستقل مزاجی آپ کی, یہ تمام چیزیں آپ سب کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ این کرسٹینا صاحبہ کا کہنا ہے. اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں, کوئی خواہش کا اظہار کرنا چاہیں خواتین ڈے پہ؟ میرے خیال میں میری یہی خواہش ہے کہ نرسنگ کے شعبے میں جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو جو ہے ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, خاص طور پہ ہماری مسیحی لڑکیاں بس نرسنگ کر کے کمانا شروع کر دیتی ہیں, جب پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ رک جاتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے. تو سن لیجئے, آپ سن رہے ہوں گے, آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم کی بدولت اور اپنی مستقل مزاجی کی بدولت اور اپنے کام کی بدولت اپنا نام بنایا ہے, جبھی تو آج وہ ستاروں کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, کوئی خواہش ایسی کہ آپ کچھ کریں آگے چل کے؟ خواہش تو میں نے اسی دن کر لی تھی جس دن میں فرسٹ ڈے ٹریننگ لائف میں فرسٹ ڈے میں کلاس میں گئی. تو میری آئیڈیل ٹیچر جو تھی, مطلب اس وقت میں نے ان کو آئیڈیل بنایا, سسٹر مارگریٹ ایلبرٹ. اچھا, وہ ہماری فرسٹ ٹیچر تھیں اور پرنسپل بھی تھیں. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے آگے جا کے ان کی جگہ کھڑے ہونا ہے, بس کیا کہنے. اور آج وہ اس مقام پہ, آج میں اس مقام پہ ہوں. سوچ لیا اور سوچ کے کرنا شروع کر دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو کوئی روک سکے یا آپ کی راہ کی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی رہ سکے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اور میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور BTL چینل کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور موقع دیا. ٹھیک, بہت شکریہ. خواتین, اسپیشل خواتین جو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسکرین پر ہمیں دیکھ رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں, تو یہ غور سے سننے والی باتیں بھی ہیں, مزہ کرنے والی باتیں بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے والی باتیں بھی ہیں جو آپ سنیں گے اور ان تک ضرور پہنچائیں گے, ہمیں یہ امید ہے. ناظرین, عورت بارش کا احساس لیے آتی ہے, اور جیسے صحرا کی تپتی دھوپ میں سایہ ہو, ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, اور مختلف رشتوں کی صورت میں. اور جب یہ رشتے آنکھوں میں اترتے ہیں, دل میں سماتے ہیں, تو ان کے لیے ایک عجیب سے جذبات کا اظہار ہماری آنکھیں بھی کرتی ہیں اور ہماری زبان بھی کرتی ہے. اور اسی احساس کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہماری یہ 3 خوبصورت خواتین, اور ان میں ہمارے ساتھ موجود ہسمکھ, بہت پیاری سی شخصیت محترمہ سارہ نکسن موجود ہیں. سارہ, خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں. خواتین کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں, اس کے لیے بہت مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو آپ کا بہت بہت. اور اس کے ساتھ ساتھ میں BTL کا بھی شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اپنے چینل پہ آنے کا, کہ ہم اس ویمن ڈے کے لیے کچھ کہہ سکیں اور اپنی رائے پیش کر سکیں, اپنے اظہار پیش کر سکیں. تو تھینکس ٹو BTL چینل. اچھا سارہ, آپ بہت ہسمکھ بھی ہیں, فیشن ڈیزائنر بھی لگتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس بہت خوش ہوتے ہوں گے آپ سے. بہت خوش ہوتے ہیں. اور پہلے تو میں بوائز اسکول میں تھی, لیکن اب جب سے میں نے گرلز اسکول جوائن کیا ہے تو مجھے ڈیلی جو ہے وہ کمنٹس ملتے ہیں جو میں اپنے بچوں سے شیئر کرتی ہوں آ کے. اچھا, تو وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکے تو ذرا ہچکچاتے ہیں, بوائز
تو یہ کہ لڑکیاں اپریشیٹ کرتی ہیں, وہ خود بھی ذرا شوقین ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری ٹیچر بھی. ہاں تو لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے لڑکیاں ہیں, کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا وے بھی کر کے آ جاتی ہیں, کبھی کوئی جولری میں کچھ ایسی چیز پہن لی جو الاؤ نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کی جو خوبصورتی ہے, وہ آپ کی جو بیوٹی ہے وہ سادگی میں ہے. سادگی. ہاں, ہم تو چلو اس لیول پہ ہیں, اب بڑے ہو گئے ہیں, لیکن جب ان کے ٹائم پہ تھے, ان کی طرح بچے تھے, تو بالکل سادگی کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہے. ٹھیک. اچھا سارا, آپ کی خوشگوار زندگی جو گزر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں, تو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا تو کریڈٹ سارا میرے ہسبینڈ پہ جاتا ہے, کیا ہی از ویری سپورٹنگ, بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہوں, چاہے آپ کے والد صاحب ہوں, چاہے آپ کے بھائی ہوں, لیکن جب گھر سے کسی مرد کی طرف سے سپورٹ آپ کو ملتی ہے تو پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے. آپ کے اندر کی جو خواہشات ہوتی ہیں یا کچھ کر دکھانے کی, تو وہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک آگے آنے کا موقع دیتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں, اور ان کے پاپا بیٹیاں ہوتی بڑی خوبصورت ہیں, ان کو سپورٹ کرنا ہونا بھی بہت ضروری چاہیے. بالکل. اور سچ بات ہے, بیٹی کے لیے میری ایک چھوٹی سی نظم ہے اور میں اکثر وہ گنگناتی ہوں, کہتی ہوں, تو وہ یہ ہے کہ کتنی معصومیت سے بند ہتھیلی کر کے مجھ سے کہنے لگی میری بیٹی, روز کہتی ہو وقت جاتا ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آتا, دیکھ لو میں نے اس ہتھیلی میں کتنے لمحے چرا کے رکھے ہیں. تو یہ لمحے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے لمحے ہیں جو کوئی چھین ہی نہیں سکتا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ خیالات بدلتے ہیں, اور خیالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدل جاتے ہیں. تو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گی, خواتین کو کیا ایڈوائس دیں گی؟ مشکل حالات کے لیے تو میں خود بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں, اور میں مانتی ہوں کہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں, اور میں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس کے اندر میں کمزور پڑ جاؤں. صحیح. ہاں, اور میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں, چاہے وہ بچی ہو, بڑی ہو, اور یا کسی بھی ایج کی ہو, تو میں یہی کہوں گی ان سے بھی کہ اپنے آپ کو جب تک آپ خود اسٹرانگ نہیں فیل کریں گے نا, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. تو آپ کے اندر یہ جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کبھی لوز نہ کریں. تو اس طریقے سے جو ہے بس میں نے ہر طرح سے ہر وقت دیکھا ہے, اچھے سے اچھا بھی دیکھا ہے, برے سے برا بھی دیکھا ہے, لیکن یہ کہ میں نے اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اندر کا جو کانفیڈنس ہے نا, اس کو میں نے مرنے نہیں دیا. کانفیڈنس تو بہت ضروری, بہت ضروری ہے کانفیڈنس. صحیح. اور اسی کانفیڈنس میں آپ جیسے اب بیٹھی ہیں, بات کرتی ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری مسیحی خواتین میں ایسی خواتین شامل ہیں جو دوسروں کو حوصلہ دیتی ہیں, اور یہ حوصلہ ہر کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. اگر آپ خود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو کسی کو کیا حوصلہ دیں گے, اس لیے آپ کو خود مضبوط ہونا ہے. اچھا, آپ پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گنگناتے بھی بہت اچھا ہیں, تو یہ میں نے آپ کی آواز سنی, کوائر میں بھی سنی ہے, ویسے بھی سنی, تو مجھے بہت اچھا لگا, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھا لگے گا اگر آپ کچھ گنگنا دیں گی. مجھے دل سے نہ بھلانا, چاہے روکے یہ زمانہ, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, کچھ نہیں. کیا کہنے, بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھا سارا. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں, گانے کا, مینجمنٹ کا سسٹم, اور اس کے علاوہ خوش رہنے کا, یہ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ ایکچولی ڈیڈی کی, میری یہ ڈیڈی کی طرف سے ہے, بلکہ دادی کی طرف سے. اچھا. دادی بھی ریڈیو پاکستان پہ گاتی تھیں. اچھا. ہاں, اور ڈیڈی بھی ہمارے ہیں, وہ بھی گاتے ہیں بہت اچھا. اور
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे घर में जितने भी मेरे बच्चे हैं मेरे मुझे मिला के, तो ये कि वो सब बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये समझ लें कि मेरे डैडी और दादी की तरफ से है। सही। मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड खातून थी, तो हर चीज़ वो भी और दादी भी, दादी जो उनका ताल्लुक नर्सिंग था तो वो भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये मैंने उनसे सीखा। सही। और फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत फेमस होती थी मम्मी, वो दावतों में और ड्रेसिंग में, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत मेरी मम्मी होती थी और दादी। क्या कहने। हाँ, तो ये कि उन्हीं से सीखा है ये सब, और ये कि खुदा का शुक्र है जब आप खुद खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो बस फिर आप हर चीज़ में खुश रहते हैं। सही। जब आप खुद ही छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो है वो अपना इंटरेस्ट आप पैदा करेंगे, तो आप खुद ही मतलब खुश रहने लग जाएंगे। आपके इंटरेस्ट की सारी बात होती है कि आपका इंटरेस्ट है, आप कितनी चीज़ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बस ऐसे ऐसे ही नहीं, बहुत ऐसे क्या कहने। और मैं समझती हूँ कि सारा आपकी ज़िंदगी जो है खुशगवार भी है, और उसके साथ साथ आपकी बेटी जो है वो भी बड़ी खुशगवार मूड में रहती हैं, तो ये आप ही से उनको भी मिला है। और इसी तरह से ख़ानदानी तौर पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा जब माहौल भी मिलता है, स्कूल भी मिलता है, तो फिर हम टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ दे देते हैं। अच्छा सारा, ये बताइए कि आप जहाँ पढ़ाती हैं वहाँ पे मसीही बच्चियाँ मौजूद हैं, और उनके हवाले से पहले भी हम बातचीत तो कर चुके हैं, लेकिन कोई ख़ास पैगाम उनको आप देना चाहें? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमारी जो मसीही बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ अपने आप को मुतवज्जह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में इंटरेस्ट लें। और चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं, वो तो ज़िंदगी के साथ है, लेकिन स्टडीज़ आर रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि आपके माँ बाप की बहुत मेहनत होती है, पता नहीं किस तरीके से जो है वो मेहनत करके जो है वो आपको ब्रॉटअप किया जा रहा है आपका। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि माँ बाप ने भी सारी ज़िंदगी तो साथ नहीं रहना होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो बस मेरा यही पैगाम है कि अच्छे से अपनी स्टडीज़ की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिसे कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है वो उसको समझने की कोशिश करें। और बाइबल मुकद्दस में जैसे हमें सिखाया है ख़वातीन को, हर चीज़ के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ों को है हम अपना सकें उसे अपनाएं। और इससे जो है वो हमारी फैमिली को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, पता चलता है कि कौन सी फैमिली से हम बिलोंग कर रहे हैं। सही। और बस यही कहना चाहूँगी। सही बात है। और इमसाल के आखिरी बाब में ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है कि फाजला औरत किसको मिलेगी, उसकी कदर मोतियों से भी ज़्यादा है। तो ये बाइबल की बातें हैं, और अगर इन पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और खुशगवार हो सकती है। अच्छा सारा, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप टीचर ना होती, क्योंकि टीचर ज़रा सा फिर भी रिजर्व रहते हैं और थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं और समझा, तो फिर क्या होती? मैं या तो ब्यूटिशियन होती यस, या तो कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के हमारे से भी था मेरा ज़हन में काफ़ी। तो ज़रा शौकीन हूँ वैसे, मैं हर चीज़ जिसमें भी कदम रखती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि मैं सीख जाऊँ उसको। तो हर चीज़ मतलब सीखने का शौक़ है। हाँ, ठीक है। तो हर चीज़ सीखने का शौक़ तो रखना ज़रूरी है, लेकिन प्रोफेशनली तौर पर कोई एक चीज़ अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसमें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। यही बात लाजमी रखनी चाहिए ताकि आपका घर भी अच्छा चल सके और आपका एक सेहतमंदाना जो रुझान है मुआशरे में वो बन सके। मुझे एक शेर याद आ रहा है और फिर मैं वो सवाल जो है एन क्रिस्टीना साहिबा से करना चाहूँगी आखिर में, और वो शेर ये है कि ज़मीं पे जन्नत का जो निशान है वो एक माँ है, करारे हस्ती मताए जहाँ है वो एक माँ है। कभी जो बुझती निगाहें देखीं तो मैंने पूछा, कभी जो बुझती निगाहें देखीं तो मैंने पूछा, हंसी कहा कि तुझे गुमा है वो एक माँ है।
बात है मसीहाई की, तो हम मसीहाई अपने मुआशरे में लोगों के साथ करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ भी मसीहाई का काम अंजाम देते हैं, और इसके अलावा अगर कोई और गैर लोग भी हों तो कोशिश यही होती है कि अस्पतालों में अगर हम काम कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी शोबा में काम करते हैं तो उनको हमारी अगर ज़रूरत है तो हम मसीहाई के तौर पर उनके मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर वालों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, किस तरह की मसीहाई करते हैं, उन्हें हमारी कितनी ज़रूरत है? तो इस मसीहाई का एक और पहलू देखिए कि एन क्रिस्टीना साहिबा से हमने जो बातचीत की वो आपने समाप्त की, और अब हम उस सवाल पे आते हैं कि जब उनके वालिदैन या उनके घर के अंदर का जो सिलसिला बीमारी का होता है तो उस सूरत में उन्होंने क्या किया या वो क्या करती? बीमारी की बात है, पहले तो बचपन हमारा गुजरा तो पेरेंट्स ने हमें संभाला। सही। लेकिन जब पेरेंट्स बीमार हुए तो पहले मेरे फादर बीमार हुए और उनका जो है वो बाईपास हुआ हमारे नर्सेज बनने के बाद। मैं और मेरी छोटी बहन। सही। तो जो मुझसे छोटी बहन थी वो क्योंकि घर में रहती थी तो बाईपास के बाद जाहिर है ऑन एंड ऑफ अब्बू की तबीयत खराब होती रहती थी तो वो उनको संभालती थी। सही। तो इस तरह उस वक्त जो है हमारे पेरेंट्स को एहसास हुआ कि हमारी बेटियों ने नर्सिंग करके शायद बेहतर काम किया। सही। तो उसके बाद फिर जो है अब्बू तो बीमार ही रहते थे थोड़े, तो अम्मी बीमार हो गई हमारी, उनको सीए हो गया तो वो मेरे पास आके रहीं। 3 months वो बीमार रहीं। जहां हम उनको लेके जाते थे तो जाहिर है हमारे जानने वाले बहुत लोग होते थे तो पहले उनका नंबर आता था। सही। तो अम्मी कहती थी मैं जहां जाती हूँ मेरा पहले नंबर आ जाता है। तो उनको हम कहते थे कि आपकी बेटियां नर्स हैं और सब जगह उनके जानने वाले हैं तो इसलिए आपका नंबर जो है वो पहले आ जाता है। तो बस वो सीए था क्योंकि तो खिदमत तो हमने बहुत की, बहुत चाहा, कोई भी नहीं चाहता कि पेरेंट्स उनके चले जाएं। सही। लेकिन वो एक टाइम होता है कि जाना होता है। आफ्टर 3 years फादर की डेथ हुई तो वो भी मेरे पास ही हुई। तो जितनी हमसे एज अ बेटी तो करनी थी उनकी खिदमत, लेकिन एज अ नर्स भी मेडिकल के शोबे से होते हुए जितना हमसे हो सका हमने किया। और हमारी नर्सिंग का ये फायदा हमारी फैमिली को हुआ। और अभी भी अगर घर में कोई बीमार होता है तो हम उनको बिल्कुल देख लेते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और ज़रूरी यही है कि जिस शोबे से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं उस शोबे में अगर आपके ख़ानदान को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। और स्पेशली जो नर्सिंग का शोबा है तो वो तो है ही मसीहाई का शोबा। और सच बात यही है कि मैं तो ये कहती हूँ अक्सर कि मेरे मसीहा मुझे लेके साथ साथ चलो, मेरी हयात में अपने लहू का रंग भरो, मुझे जुदाई के लम्हों ने मार डाला है, तड़प रहे हैं मेरे हौसले, ख्याल करो। तो हमारे हौसले वो तड़पने नहीं देता, वो ख्याल करता है और वो मसीहा है। और हमें अगर उसने किसी सूरत मसीहा बनाया है तो वो बहुत बड़ा काम किया है। दिन है ख़वातीन का और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो ख़वातीन के अंदर बड़ी पावर होती है और सेंसिटिव भी वो बहुत होती हैं। ख़ानदान जो हैं वो औरत ही की वजह से मजबूत होते हैं और ख़ानदान और मुआशरे औरत ही से तरक्की याफ्ता बनते हैं। औरत अगर अपने ख़ानदान को संभाले तो यकीन जानिए कि दुनिया जो है वो अमन और सलामती का गहवारा बन जाए। और सच तो यही है कि हमें ये कहना ही होगा फिर कि एक नए दिन नई मंजिल पे सवार आएगी, एक नए दिन नई मंजिल पे सवार आएगी, ये हमारी है घड़ी ऐसी पुकार आएगी। और एक सूरज नया हाथों में उठाया हुआ है, एक सूरज नया हाथों में उठाया हुआ है, रोशनी दे के अंधेरों को निखार आएगी। ख़वातीन और हज़रात, ऐसे ही किसी और प्रोग्राम में हम मिलेंगे अपने सितारों के साथ, मसीही सितारे जो अपनी चमक दमक के साथ मौजूद हैं
اور آپ یقیناً ان سے وہ راستہ سیکھیں گے جو ترقی کی طرف جاتا ہے. خدا حافظ.